بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی بچوں، آج ہمارا لیکچر کا عنوان ہے اسلامی اخلاق۔ سب سے پہلے تو آپ اخلاق کی تعریف سمجھیں۔ آپ کی لغت، آپ کی ڈکشنری اخلاق کے بارے میں کہتی ہے کہ اخلاق کا لغوی معنی ہے عادت، فطرت اور طبیعت، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اصطلاحی معنی۔ اصطلاح سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جس کا ہمارے ہاں رواج پایا جاتا ہے، انسان کے اندرونی رویے اور برتاؤ، جو بات، جو کام ہم سے ظاہر ہو اور جن کی بنیاد خیر یعنی اچھے، شر یعنی برے کی پہچان پر ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہے اسلام میں اخلاق کی اہمیت۔ اخلاق دین اسلام کا بنیادی ستون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اخلاق کا کامل نمونہ ہے۔ معاشرتی زندگی میں اخلاق کی اہمیت مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ اخلاق کی اہمیت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَقُولُوا، اور کہو، لِلنَّاسِ، لوگوں سے، حسناً، اچھی بات، کہ لوگوں سے جب بھی بات کریں اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے بات کریں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اخلاقی صفات جیسے صدق، سچائی، عدل، صبر، رحم کو بار بار بیان کیا گیا ہے۔ اخلاق کی اہمیت احادیث کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما، بے شک، بعثت، میں بھیجا گیا ہوں، لأتمم، پورا کرنے کے لیے، مکارم الاخلاق، اچھا اخلاق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی دنیا میں اعلیٰ اخلاق قائم کرنا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو۔ قیامت کے دن میزان میں سب سے بھاری چیز جو ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگی، یعنی اچھا اخلاق۔ اخلاق کے فوائد، انسان کی شخصیت کو نکھارنے والی جو سب سے اچھی اور سب سے اعلیٰ چیز ہے وہ ہے اخلاق۔ اخلاق سے معاشرہ امن و محبت کا گہوارہ بنتا ہے، کیونکہ جہاں پہ لوگ مل جل کر رہتے ہیں وہاں پہ اخلاق ایک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ دوسروں کا اعتماد حاصل ہوتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، حسن اخلاق یعنی اچھا اخلاق، مثبت اخلاق، اور سوء اخلاق یعنی برا اخلاق، منفی اخلاق۔ اب حسن اخلاق، کیونکہ جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اخلاق تو اس سے مراد صرف آپ کا کسی کے ساتھ ہنستے کھیلتے ہوئے ملنا مراد نہیں ہوتا، بلکہ اس میں وہ ساری چیزیں موجود ہوتی ہیں جس سے آپ کی شخصیت میں نکھار آتا ہے، جیسے کہ سچائی ہے، سچ بولنے سے آپ ایسے انسان بن سکتے ہیں جس پہ ہر کوئی آنکھیں بند کر کے اعتماد کر سکتا ہے۔ امانت داری، عدل و انصاف، صبر و تحمل، معافی و درگزر۔ معافی و درگزر سے مراد کہ آپ کسی کی غلطی کو معاف کر دیں، یا پھر یہ ہے کہ آپ کے پاس بدلہ لینے کی بھی طاقت موجود ہے، آپ بدلہ لینا چاہیں بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے درگزر کر دیتے ہیں یعنی معاف فرما دیتے ہیں، تو یہ آپ کی شخصیت میں اور زیادہ نکھار پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ ہے حسن اخلاق، یعنی اچھے اخلاق۔ انسان کے اندر اگر سچائی بھی ہے، امانت داری بھی ہے، عدل و انصاف بھی ہے، صبر و تحمل بھی ہے اور معافی و درگزر بھی ہے، تو وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر بہت بڑا انعام ہے۔ اس کے بعد ہے برے اخلاق۔ برے اخلاق میں جھوٹ جس وقت کوئی شخص بولتا ہے تو اس پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے، کوئی شخص اس کے ساتھ کسی قسم کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ غیبت ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص نے غیبت کی اس نے سب کچھ اپنا ہی گنوایا، کیونکہ ہم جب کسی کی غیبت کرتے ہیں تو اپنی نیکیاں اس کے گناہوں کے بدلے میں دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جس وقت کسی کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے تو غیبت کرنے والے
اپنی نیکیاں ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے کے اعمال میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے۔ حسد سے مطلب کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کے جلنا اور یہ خواہش کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے مل جائے۔ تکبر یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھنا، دوسروں سے اعلیٰ کردار کا سمجھنا، مالدار سمجھنا، کسی بھی لحاظ سے اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ آپ نے پڑھا ہے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں کہ ابلیس نے تکبر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہے، غرور ہے، تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ہے بد زبانی۔ اگر کوئی شخص ہر وقت فضول گوئی کرتا ہے، لغویات کہتا ہے، گالی گلوچ دیتا ہے، تو یہ ہے بد زبانی۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے اگر موجود ہیں، جھوٹ بھی ہے، غیبت بھی ہے، حسد بھی ہے، تکبر بھی ہے اور بد زبانی بھی ہے، تو یہ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کا سامان بنا رہتا ہے۔ کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے، اب اس کی کوئی تحقیق نہیں کرتا یا پھر جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھاتا، بلکہ جھوٹے کی بات کو مان کے فساد شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں اخلاق کا یعنی اچھے اخلاق کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسلامی معاشرے میں اخلاق کی بنیاد پر، کیونکہ جب معاشرہ قائم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر، تو وہاں پہ امن ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اخلاق سیکھنا چاہیے۔ اچھے اخلاق دین، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اسلامی اخلاق۔ اس کے بارے میں جو اہم معلومات تھیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں۔ بقایا جتنی اس میں آپ ڈیٹیل چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وہ آپ بک سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور مزید بھی آپ کو سمجھا دیا جائے گا۔